ریجیکٹ ہو گیا. کانسیپٹ کدھر سے آیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. لوگ انتظار کرتے ہیں کہ جلدی شفا یابی ہو جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 چھوٹے نواسے تھے، حسن اور حسین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو حفاظت کے لیے یہ چیز کر سکتے تھے، نہیں کر سکتے تھے؟ کیوں نہیں کرے؟ کیونکہ نبی کا کرنا حکم ہے، نبی کا چھوڑنا بھی حکم ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیز چھوڑے ہم کو چھوڑنے کا حکم آ گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو یا کسی تابعین کے زمانے میں یا اس کے بعد کوئی بھی کسی کو تجویز دیا تھا کہ آپ یہ پینا لو، ایک تجویز بھی نہیں ملیں گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اس کے خلاف تھے. تعویذ تو اور بڑی چیز ہے، اس سے ادنا چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اس کے گلے میں صرف کالی ڈوری تھی، صرف کالی ڈوری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں ما ہذا، یہ چیز آپ کس بات سے پہنے؟ قال بن الواہن یا رسول اللہ، میری حالت بہت کمزور ہو گئی اس لیے ایک ڈوری ڈال لیا کالی تاکہ کمزوری سے بچ جاؤں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی امت کو بھی 2 حکم سنائے. انزعها، اس کو اکھاڑ کے پھینک دے، نکال دے. فإنها لا تزيدك إلا وهنا، تیری کمزوری میں اور اضافہ ہوتے رہیں گا نہیں تو. اچھا. وإن مت وهي عليك، اور اگر اس حالت میں تو موت پایا، ما افلحت، اللہ کے پاس کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ بھروسہ صرف اللہ کا حق تھا، تو نے اللہ کے حق کو مار کے بیٹھا ہے. تو توکل ایک عبادت ہے. جیسا رکوع سجدہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے کرنا جائز نہیں، اسی طریقے سے دل کا بھروسہ اور امید اور توکل اللہ کے حق ہے، کیونکہ بندگی ہے یہاں. تو جب ڈوری پہ بھروسہ آ گیا، نہیں میں پہنے ہوا ہوں ڈوری، میں تعویذ پہنے ہوا ہوں، چلو ہم سوچیں گے چلو قرآن کی بھی اگر پنانا تھا تو کیا نبی کو نہیں معلوم تھا کہ قرآن سے پنا دیا تو ان کی حفاظت ہو جاتی؟ تو آپ کو معلوم ہوا، ان کو نہیں معلوم تھا، کیسی بات ہے؟ دوسری چیز، اگر چلو قرآن کے بھی آیات تھے، اکثر تعویذوں میں تو قرآن کے آیات نہیں ملتے، شیاطین کے نامہ، جنات کے نامہ، ستارے، نمبراں، مختلف یہ چیزیں ہم جتنے بھی کھول کر بتائے لوگوں کو. آپ پرسنلی دیکھے پورے کھول کے اندر؟ پرسنلی ایوری ڈے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بھائی آپ پہنے سو، کم سے کم اتنا تو آپ پڑھے لکھے انسان ہیں، اپنے آپ کو ایک ایجوکیشنل لیول کی ایک ڈگری تو ہے، کم سے کم آپ دیکھو کیا پہنے ہیں. تو اس میں وہ لکھنے کا فائدہ کیا؟ وہ اگر بعض لوگ کے پاس خالی کاغذاں بھی تھے، بعض لوگ کے پاس زیروکس پیپر بھی تھے، اور بعض لوگ کے پاس کچھ پیپر میں لکھا ہی نہیں، صرف تعویذ بنا کر دیا گیا، سائیکلوجی سے کھیل، بس سائیکلوجی سے کھیلنے کے لیے. اور اگر چلو بالفرض ہم مانے چلو کوئی قرآن لکھ کے دے رہا ہے، تو قرآن کا احترام اور ادب کیا ہے؟ آپ تو بیت الخلاء میں جا کے اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے، حرام ہے وہ جگہ پہ، توہین ہے. آپ باہر نکلنے کے بعد اللہ سے استغفار کرتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تھوڑی دیر غفلت میں تھا میں. بالکل صحیح ہے. تو پھر یہاں پر اگر اللہ کے کلام پاک کی حرمت اتنی بڑی ہے تو آپ کے جسم پہ کتنے بار ناپاکی آتی ہے، آپ کو کتنے بار آپ بیت الخلاء سے جڑتے ہیں، پھر اللہ کے کلام کی عظمت کرے یا توہین کرے آپ. تو پھر یہ عقلی دلیل یعنی کامن سینس ہے. حالانکہ شریعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من وضع تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، جو کسی تعویذ لٹکایا اللہ اس کا کام نہ کرے، وہ نبی کے الفاظ ہیں. اب کام کہاں سے ہوئیں گا؟ ومن وضع ودعۃ، پہلے کے زمانے میں کچھ ڈوری کے اوپر سیپیاں لگاتے تھے، وہ افریقہ سے ادھر سے ادھر سے کچھ لوگ سمجھتے اس میں پناہ ہوتی ہے. ومن وضع ودعۃ فلا ودع اللہ لہ، اور جو ودعہ پہنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی پناہ نہ دے. تو گئے کام سے، ادھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جا رہے ہیں، نبی کے طریقے سے ہٹ جا رہے ہیں. پھر آپ کا توکل اللہ پہ جانے کے بجائے ایک تعویذ پہ چلا گیا، اور وہ تعویذ نکال دو میری طبیعت خراب ہوتی. یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی واحد لا شریک ہے، جس کی صفت ہے نافع الضار، نفع پہنچانے والا اور نقصان